الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له معزز علماء کرام عزیز طلباء اور حاضرین جمعہ،
تمام تعریفات رب کائنات کے لیے لائق و سزاور ہے، جس کی توفیق سے ہم سب صلاۃ الجمعہ کی ادائیگی کے لیے جامع کبیر میں حاضر ہیں۔ اس کی مختصر تعریف کے بعد سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود اور سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے توبہ و استغفار۔ توبہ استغفار اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات اور انعامات میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ نے بندہ کو عطا کیا ہے۔ اس توبہ کے ذریعے بندہ اپنا ماضی حال کو سدھر لیتا ہے، اپنے گزشتہ زمانہ کی اصلاح کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے بندہ کو اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ توبہ اور استغفار دو لفظ ہے جو عام طور پر ہم معنی لگ رہے ہیں اور ہم معنی استعمال ہوتا ہے، البتہ دونوں میں فرق ہے۔ استغفار کا تعلق زمانہ ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ بندہ استغفار کرتا ہے جب ان سے غلطی ہوتی ہے یا عبادت میں یا پھر اور کسی چیز میں کمی اور کوتاہی نظر آتا ہے، اس وقت بندہ استغفار کرتا ہے، معافی طلب کرتا ہے کہ رب العالمین تو مجھے معاف کر دے۔ تو اس کا تعلق ماضی سے ہے اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہے۔ بندہ سے غلطی ہوتی ہے، غلطی پر وہ شرمندہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور وہ آگے کے لیے اللہ سے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس سے جو غلطی ہو چکی ہے آگے وہ غلطی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اللہ سے وہ عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے۔ بہرحال توبہ و استغفار گویا کہ بندہ کا اپنے گناہوں پر معافی مانگنا اور آگے اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا، یہ توبہ اور استغفار ہے۔ توبہ اور استغفار رب العالمین کو بہت پسند ہے۔ یہی وجہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کے تعلق سے فرمایا، کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔ بنی آدم غلطی کرنے والے ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ توبہ کرنے والے غلطی کرتے ہیں، غلطی پر اصرار نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ توبہ کر لیتے ہیں۔ یہ کوالٹی، ایسے لوگ بہترین لوگ ہیں۔
توبہ اللہ رب العالمین کو بڑا پیارا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، حتیٰ کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرمایا والذی نفسی بیدی لو انکم لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یجنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لهم۔ صحیح مسلم۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہیں کرتے تو اللہ تمہیں ہلاک کر دیتا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم لاتا جو گناہ کرتی اور توبہ کرتے، اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے کہ توبہ کی کتنی اہمیت ہے۔ جو بندہ اگر توبہ گناہ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ایسے کو ہلاک کر کے ایسی قوم کو لاتے جو گناہ کرتی اور اللہ سے توبہ کرتی۔ توبہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے، توبہ بہت پیاری صفت ہے۔ انسان غلطی کرتا ہے اور انسان سے غلطی کے بعد رجوع کرتا ہے تو ایک دو بار تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اس کا زیر ذہن میں ضرور رہ جاتا ہے، اس کی تئیں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایسا نہیں ہے کہ بندہ سے غلطی ہو گئی، بندہ نادم ہے، شرمندہ ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف پاس جتنا رجوع کرتا ہے، جتنا بڑھ جاتا ہے، جتنی مرتبہ توبہ کرتا ہے، وہ اتنا اللہ کا مقرب بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، انسان کی طرح نہیں ہے، اللہ رب العالمین غفور الرحیم ہے۔ توبہ کے طریقہ سارے انبیاء کرام نے اپنایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء کرام نے اس طریقہ کو اپنایا۔ جب بھی ان سے کسی قسم کی غلطی سرزد ہوئی تو رب کی طرف رجوع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو لیجئے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، جنت سے نکال دیے گئے، تو فوراً انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، آپ کسی کی بھی زندگی میں دیکھیں جب ان سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو غلطی کے بعد جب غلطی کا احساس ہوا تو فوراً وہ تائب ہوئے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی نے ان کو نگل لیا معمولی غلطی کی بنیاد پر، تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً اس جملہ کو دہرایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سامعین کرام، یہ توبہ ہے جس کو انبیاء کرام نے اپنایا۔ خود امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکثرت توبہ کیا کرتے تھے، توبہ کے کلمات کو مختلف الفاظ میں دہرایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام آپ کے توبہ کے کلمات کو مجلس میں گنا کرتے تھے، آپ ایک مجلس میں 100 مرتبہ تک توبہ کے کلمات دہرایا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کہ لوگوں اپنے رب سے توبہ کرو، اپنے رب سے توبہ کرو۔ میں اپنا رب سے توبہ کرتا ہوں دن میں 100 مرتبہ، میں دن میں رب سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، لہذا تم توبہ کرو۔ وہ نبی جن کا ما قبل معبد سارا معاف، جن کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہے، ان کا حال یہ ہے کہ ایک ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں تو 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے ہیں، دن بھر میں اللہ سے 100 مرتبہ مغفرت مانگتے ہیں۔ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ اللہ رب العالمین کو توبہ کس قدر پسندیدہ ہوگا۔ سامعین کرام، توبہ اللہ کو بہت پیارا ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم توبہ اور استغفار کے جو خاص کلمات ہیں ان کلمات کو دہرائے اور مختلف انداز میں، مختلف الفاظ میں توبہ اور استغفار کرتے رہے۔ توبہ کے کچھ شروط ہیں، توبہ کے چند شروط ہیں، ہم ان چند شروط کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا، جب ہم توبہ کریں تو توبہ کے لیے نیت خالص ہو، اخلاص نیت کے ساتھ توبہ ہونا چاہیے۔ جب آپ سے ہم سے کوئی غلطی ہو تو اس غلطی پر ہم کسی کے دباؤ میں نہ آ کر کے، کسی دنیا داری کی وجہ سے نہیں، بلکہ خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم توبہ کریں۔ دوسری چیز، جب اس میں ہم نادم ہیں، ہم کیے ہوئے اعمال پر شرمندہ ہوں کہ ہم سے جو کام ہو گیا ہے اس پر ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، ندامت اور شرمندگی کا احساس دل میں ہو۔ تیسری چیز، اللہ سے عہد کریں کہ آگے میں ایسا نہیں کروں گا، بلکہ سیدھی راہ پر قائم رہوں گا۔ اللہ سے وعدہ کریں اس گناہ کو ریپیٹ نہ کرنے پر، ساتھ ہی گناہوں کو چھوڑ دینا کہ وہ گناہوں کو چھوڑ دے، گناہوں میں اصرار نہ کرے۔ بسا اوقات دیکھا جاتا ہے کہ بندہ توبہ بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا جاتا ہے، توبہ کر رہا ہے، توبہ کا کوئی اثر نہیں دکھائی دے رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، وہ سودی کاروبار سے توبہ کر رہا ہے، لیکن وہ سودی کاروبار کرتا جا رہا ہے، وہ رشوت سے توبہ کر رہا ہے اور وہ رشوت خوری کرتا جا رہا ہے۔ تو ایسی توبہ سے کوئی فائدہ نہیں، یہ توبہ مذاق کے قسموں میں سے ہے، کیونکہ مومن کا یہ شیوا نہیں ہے کہ مومن اس قسم کا کام یا اس قسم کی حرکت کرے۔ اسی طرح مناسب وقت پر توبہ ہونا چاہیے۔ بندہ جب توبہ کرے تو توبہ کا وقت مناسب ہو، ایسا نہ ہو کہ اس کی موت اس کے سامنے آ گئی ہو، اس کی روح اس کی حلق پر اٹک گئی ہے، روح نکلنے والی ہے، وہ موت کے سارے مناظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اور اس وقت وہ توبہ کرے، وہ توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی حال فرعون کے ساتھ پیش آیا تھا۔ جب فرعون غرق آب ہو رہا تھا، اس وقت فرعون نے ایمان لایا تھا، توبہ کیا تھا، تو اللہ نے اس کی توبہ کو مسترد کر دیا تھا۔ اس وقت کی توبہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو سامعین، مناسب وقت پر توبہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح جب سورج پورب کے بجائے پچھم سے طلوع ہونے لگے تب بھی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو حقوق العباد ہیں، تو حقوق العباد میں بندے کو اصحاب حقوق سے رجوع کرنا ہوگا، جن سے متعلق حق ہے اس سے رجوع کرنا ہوگا اور ان سے معافی مانگنا ہوگا۔ اس کے طریقہ یہی ہے کہ بندہ جب آپس میں لین دین کا معاملہ ہو یا اور دیگر کوئی مسئلہ ہو، آپسی لین دین کا مسئلہ ہونے کی صورت میں وہ آپس میں اس کو سلجھا لے۔ یہ تھے چند اصول اور شرائط توبہ کے۔ وقت بہت مختصر ہے، ہم آپ کے سامنے توبہ کے چند فوائد بیان کریں گے۔ توبہ کے بہت سارے فوائد ہیں۔ توبہ کے ان فوائد میں ایک فائدہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا بندہ ویسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، وہ بے گناہ ہو جاتا ہے، اس کے سارے گناہ دھو جاتے ہیں۔ سامعین، تو توبہ کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ توبہ کا دوسرا فائدہ، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کی وجہ سے اس کا گناہ کا جو اس کے دل میں اثر ہوتا ہے کالا دھبا کے روپ میں، تو وہ داغ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ توبہ کرتا ہے تو توبہ کرنے کی وجہ سے اس کے سیئات حسنات میں بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو لوگ توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، ان کا جو سابقہ گناہ ہے نیکی میں بدل دیتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ انہیں نیکی، جہاں وہ برائی کرتا تھا، گناہ کماتا تھا، گناہ کرتا تھا، اس جگہ ان کو نیکی کرنے کی توفیق دیتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح توبہ کے فوائد میں سے ایک فائدہ جو کم نہیں ہے، نہایت اہم ہے، اللہ رب العالمین کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ محبت کا ہر کوئی بھوکا ہوتا ہے، ہم میں سے ہر کوئی محبت کا بھوکا، اور وہ بھی قادر مطلق کی محبت۔ تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اس شخص کے ساتھ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ توبہ تمام مسائل کا حل ہے۔ توبہ میں سارے مسائل کا حل ہے۔ آج ہمارے سامنے جو مسائل درپیش ہے، خواہ وہ ہو گھریلو ہو یا سماجی ہو یا سیاسی ہو یا ملکی ہو، اس کا بھی حل اسی توبہ میں ہے۔ ہم اس توبہ کو اپنائیں، ضرور اللہ تعالی ہمارا مسئلہ حل فرمائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔
وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سمجھ؟ تو توبہ کے اندر سارے مسائل کا حل ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تم اپنے رب سے استغفار کرو، تمہارا رب تم پر موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال و اولاد سے مدد کرے گا اور باغات اور نہریں عطا کرے گا۔ سامعین، یہ صرف جملہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ انسان توبہ اور استغفار کو اگر لازم پکڑے تو توبہ استغفار میں سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں توبہ اور استغفار کو لازم پکڑنے کی توفیق دے، اور توبہ استغفار کے جو کلمات ہیں ان کو بار بار دہرانے کی توفیق دے، اور زیادہ زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق دے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔